انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے پرنور خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے وہ حضرات جو مفتی صاحب کی گفتگو شوق اور لگن کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں۔ ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا انہیں پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے انہیں پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے اس پہ بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا اس پہ بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا منہ ڈانپ کے رکھنا کے گناہ گار بہت ہوں منہ ڈانپ کے رکھنا کے گناہ گار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا اے جوش جنوں پاس ادب بزم ہے جن کی جو
تشریف وہ لائے تو عجب کیا اس بزم میں تشریف وہ لائے تو عجب کیا جوش جنو پاس عتب بزم ہے جن کی اس بزم میں تشریف وہ لائے تو عجب کیا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظریں ہیں لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا پابند نوا تو نہیں فریاد کی رس میں آنسو یہ میرا حال سنائے تو عجب کیا نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا حاصل جنہیں آقا کی غلامی کی سند ہے حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہیں ادیب ان کے قدم سے صحرا صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا۔ نعرہ سے استقبال کیجئے اپنے مشفق و مہربان استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم کو سیاگا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة البقرہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ گزشتہ درس میں بھی آیت الکرسی پر ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی، اور یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جو ایک ہی آیت ہے اور طویل ترین آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کمال کا ذکر فرمایا ہے۔
ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ عقائد کو درست کرے اور عقیدے کو سیکھے، اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت نے ذکر کیا تھا کہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک واجب، دوسری محال اور تیسری ممکن۔ اللہ کے حق میں کیا واجب ہے، کیا محال ہے اور کیا ممکن ہے، ان تینوں باتوں کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کیا چیز جاننا واجب ہے، یعنی کیا چیز آپ کے لیے واجب ہے۔ واجب سے مراد میں نے ذکر کر دیا تھا کہ یہ وہ واجب نہیں ہے جو نماز والا واجب ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی تھی کہ 3 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل اس کے عدم کو تصور نہ کر سکتی ہو، یعنی یوں کہا جائے کہ یہ چیز تو ہوگی ہی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود۔ کیا اللہ کا وجود کبھی معاذ اللہ ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو ہم کہیں گے واجب ہے یہ چیز۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کمالات ہیں، کیا وہ کمالات کبھی ختم ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک بھی ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، قدیم۔ دوسری چیز محال ہوتی ہے کہ جو ہو ہی نہ سکتا ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیب سے متصف ہونا۔ کیا اللہ میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ محال ہے۔ تو جب آپ محال کہہ رہے ہیں تو آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو ہو ہی نہ سکتا ہو اس کو کہتے ہیں محال، اور جس کا ہونا لازم ہو، ضروری ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں واجب۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ممکن۔ تو انسان کے وجود کو، اس پوری کائنات کے وجود کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ممکن ہے یا محال ہے یا واجب ہے؟ تو محال کا مطلب تو ہو ہی نہ سکے، کائنات تو موجود ہے، اس کا مطلب محال نہیں۔ واجب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، کائنات اور ہم ہمیشہ سے نہیں ہے، لہٰذا ہم واجب بھی نہیں ہے۔ تو تیسری چیز رہ گئی کہ ہم ممکن ہیں، ممکن الوجود۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں کیا چیز واجب ہے، کیا محال ہے، کیا ممکن ہے، ہمیں یہ جاننا فرض ہوتا ہے، اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فرض کو ترک کیا، اور جب فرض کو ترک کیا تو کون سا کام ہوا؟ حرام کا ارتکاب ہوا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے عقیدے کا نہ سیکھنا دلیل کے ساتھ جو انسان کو گمراہی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اب 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی لوگوں کی گزر جاتی ہے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دین کی کون سی بنیادی چیزیں اس کو سیکھنا لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب گھر سے نکلے، بلکہ گھر سے ہی یہ تعلیم ہونی چاہیے اور تلاش اور جستجو ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، اور وہ جو بنیادی چیزیں مجھے کہاں سے حاصل کرنی ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ تم جس سے علم حاصل کرو تو ذرا دیکھ بھال لیا کرو کہ یہ دین ہے، کس سے حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تو ہمارا رویہ عمومی طور پر یہ ہے کہ ہمیں تو معاذ اللہ کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، دکان، یہی چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں۔ منع نہیں ہے، لیکن شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو بغیر علم دین کے مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آج کی جو پچھلی تقریر اور آج کا بھی جو بیان ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ عقائد، سوچ اور فکر اور نظریات کی درستگی ہو اور وہ ہم سیکھ لیں تاکہ ہم اپنی اولاد کو بھی سکھا سکیں اور ہم اپنے ملنے والوں تک بھی یہ پیغام پہنچا سکیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک کو مبلغ بنایا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچا دو
میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو ہر ایک مبلغ ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا ہے، اگر وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرے، کم سے کم اس درجے میں تو وہ دعوت دینے والا ہے کہ اس کے ماتحت جو افراد ہیں ان تک وہ دین کی دعوت پہنچانے کا پابند ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور لوگ نہیں کرتے ہیں تو وہ سخت خطرے میں ہے کہ میدان محشر میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو بہرحال آج کا جو بیان ہے وہ بھی عقیدے سے متعلق ہے، اور عقیدے کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عقیدہ سوچ، فکر یا نظریے کو کہتے ہیں، اور سوچ کہاں ہوتی ہے؟ یہاں ہوتی ہے، یعنی اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، خیالات کے ساتھ ہے کہ اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں کیا سوچ رکھنی ہے اور کس سوچ سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کون سی سوچ ہمیں کفر میں مبتلا کر سکتی ہے اور کون سی سوچ ایسی ہے جو ہمیں گمراہی میں ڈال سکتی ہے، اور کون سی سوچ اور فکر اور نظریہ ایسا ہے جو درست ہے، اسے اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کی ابتدا فرمائی تو ابتدا ہی میں سب سے پہلے لوگوں کے عقائد اور نظریات کو درست فرمایا۔ مکی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں احکام نہیں اتارے گئے، احکام اترے ہیں مدنی زندگی میں، ایک باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی، اطراف میں مسلمان موجود ہیں۔ مکے میں فقط یہ تھا کہ شرک سے باز آ جائے، ایک واحد اللہ کو لائق عبادت مانو اور میری رسالت کا اقرار کرو۔ سب سے پہلے سوچ اور فکر اور نظریے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا۔ تو عقیدہ بنیادی چیز ہے، جب سوچ اور فکر تبدیل ہو جاتی ہے تو انسان کے عمل میں بھی بہتری آتی ہے۔ اس آیت مقدسہ کی ابتدا اللہ، لفظ اللہ سے ہوتی ہے، اور لفظ اللہ کا معنی آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ واجب الوجود، تمام خوبیوں والا۔ اور المیہ یہ کہ عام مسلمانوں سے آپ جا کے پوچھ لیجئے گا کہ بھئی لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کو کہے گا اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا مطلب اللہ ہے، اللہ کا مطلب رازق ہے، دو تین خوبیاں گنوا دے گا۔ اللہ کا مطلب شفا دینے والا، اللہ کا مطلب رزق دینے والا، نہیں بھائی یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی اس کے معنی میں سے ایک جز ہے، لیکن جس کا کھائیں، جس نے عدم سے وجود دیا ہو، جو عزت اور وقار کے ساتھ ہمیں چلا رہا ہے اور ہم ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں، اس محبوب رب کی ذات پاک پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس لفظ کا معنی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ المیہ ہے اور ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ کا معنی واجب الوجود، تمام خوبیوں والا۔ واجب الوجود بتا دیا جو جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور ساری کائنات کو اس نے بنایا ہو۔ تو اس میں لفظ اللہ میں دہریوں کا رد ہو گیا کہ جو خدا کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے، بھائی کوئی بھی نہیں، ہم نے جب سے دیکھا پوری کائنات ایسی چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں مر رہے ہیں، نہیں آ جاتے ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اسی طرح سے خود بخود یہ نظام چلتا رہے گا، کوئی خدا نہیں ہے۔ تو لفظ اللہ سے ان کا رد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ہے، وہی خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اور اگر خود بخود چل رہا ہے تو تم کس چیز کو خود بخود کہہ رہے ہو کہ سورج خود بخود طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند کی گردشیں، یہ ساری چیزیں، درخت کے لیے بیج ڈالو تو خود بخود اگ جاتا ہے، تو بالکل خود بخود اگ جاتا ہے، مگر اس کے پیچھے کاریگری کس کی ہے، اس کے پیچھے کس کی حکمت کار فرما ہے، یہ سورج کو چلا کون رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، عزیز العلیم، کہ یہ جو سورج اور چاند کی گردشیں ہیں یہ اس غالب اور علم والے کی مقرر کردہ ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے، چاند ہمیشہ تھوڑا سا آگے رہے گا تو اس کو وہ پکڑ نہیں سکتا، اور نہ ہی ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ تو یہ جو سارا سسٹم آٹومیٹک بنا دیا ہے، اس کے پیچھے کس کی حکمت اور کس کی قدرت کار فرما ہے، ہم اسی کی تو بات کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ اس نظام کے تحت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر آپ درخت اگتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے، آپ نے بیج ڈالا یا نہیں ڈالا، آپ ہو، اس کے ساتھ بیج ہے، اس کے ساتھ پانی ہے، اس کے ساتھ موسم ہے، آب و ہوا ہے، یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہریہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اس سے آپ چند کوشچن کر لو کہ یہ ساری یہ جو مشینری آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ بھی خود بخود بنی ہے اور یہاں یہ پنکھا آ کر خود بخود لگ گیا ہے، تو وہ یہ نہیں مانے گا۔ اس کا مطلب اتنی چھوٹی سی چیز جب خود بخود بن کر تیار ہو کر یہاں نہیں آ سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے اور اس کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے اس ابتدائیے میں، اس آیت مبارکہ کی ابتدائیے میں خدا کے وجود کے منکروں کا رد فرما دیا اللہ۔ اور اللہ کون ہے؟ واجب الوجود، تمام خوبیوں والا، تو وہ ایسا کامل ہے کہ اس کی قدرت ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس لفظ اللہ میں خدا کے منکرین کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ آگے فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور آپ کو عبادت کا مفہوم بتایا تھا کہ ہر وہ کام جو خود کو بندہ سمجھتے ہوئے اور دوسرے کو رب یا رب جیسا سمجھتے ہوئے کیا جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بندہ سمجھے اور دوسرے کو خدا سمجھے، رب یا رب کی مثل سمجھے، تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سارے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بتوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، سورج چاند کی پوجا ہوتی ہے، آگ کی پوجا ہوتی ہے، تو یہاں پر عبادت تو بہت ساری چیزوں کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقتاً لائق عبادت کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہاں پر سچے خدا کی بات ہو رہی ہے، اور سچا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو سورج کو پوجنے والا کہے گا کہ بھئی ہر ایک اپنے خدا کو سچا کہتا ہے، تم اللہ کو سچا کہتے ہو، ہم سورج کو سچا خدا کہتے ہیں۔ بت کو پوجنے والا کہے گا ہم بت کو سچا خدا کہتے ہیں، آگ کو پوجنے والا کہے گا ہم آگ کو سچا خدا کہتے ہیں۔ تو تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اصل یہ ہے کہ ہم خدا کہہ کس کو رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آگ مخلوق ہے، اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہے۔ آپ بھی آگ جلا سکتے ہو اور پانی ڈال دو، مٹی ڈال دو تو اس کا وجود بھی ختم کر دیتے ہو، تو یہ تو اپنے وجود میں کسی خالق کی محتاج ہے، اور محتاج خدا نہیں ہوتا۔ یہ سورج کی جو گردشیں ہیں، یہ اس گردش سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، پابند ہے، اور پابند خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو غنی اور بے نیاز اور بے پرواہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ایک نظام کے تحت کام کرتی ہیں اور عدم سے وجود میں لائی گئی ہیں، اپنے وجود ہی میں کسی خالق کی محتاج ہیں۔ ہم تو خدا اور سچا خدا اور لائق عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو بتائیے عقل کس کو سچا خدا مانتی ہے؟ کہ ہاں جو اپنے وجود میں محتاج ہو، تو محتاج کیا خدا ہو سکتا ہے کبھی؟ خدا تو وہ ہوگا جو کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی جہت سے محتاج نہ ہو بلکہ غنی ہو۔ اللہ فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور تم فقیر ہو، تم اس کے محتاج ہو۔ تو ہم خدا اس کو مان رہے ہیں، سچا خدا اس کو کہہ رہے ہیں جو نہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی اپنے کمالات میں کسی کا محتاج ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہے، جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، آپ دیکھو گے تو خارج میں اس کا کوئی نہ کوئی خالق پایا جا رہا ہے۔ اگر وہ خالق اس کو تخلیق نہ کرے تو یہ تخلیق ہی نہ ہو تو معدوم ہونے والا، جس کا وجود ہی نہ ہو کبھی اور پیدا کیا گیا اور جب چاہو اس کو ختم کر دو، تو یہ تو مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہاں پر مشرکین کا رد ہو گیا کہ مشرکین ایک سے زائد جو خدا مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ سے خدا کا انکار کرنے والوں کا رد کر دیا کہ ہے ایک قادر مطلق جس کی یہ صناعی تمہیں نظر آ رہی ہے اور جس کی قدرت کاملہ کے جلوے تم دیکھ رہے ہو، اور وہی اس نظام کو بنانے والا اور چلانے والا ہے، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی سچا معبود ہے، یعنی خدا ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور باقی جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہے، پوجا کرنے والا اسے سچا خدا چاہے کیوں نہ کہتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ محتاج ہے اور محتاج خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جس خدا کی اور اللہ کی جس کی لائق عبادت ہونے کی بات کی جا رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ آگے فرمایا الحی، الحی پہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی کلام کر لیا تھا کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کمال کو ذکر کیا،
تو یہاں پر ان کا رد ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن اس میں کوئی کمال نہیں مانتے ہیں. ایسا وجود کس فائدے کا، یعنی اس کا کیا فائدہ ہے کہ جس کے اندر کوئی کمال ہی نہ ہو، جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکے نہ ضرر پہنچا سکے، کیونکہ نفع اور ضرر پہنچانا یہ کمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نفع کا بھی پہنچانے والا ہے اور ضرر کا بھی پہنچانے والا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنی عبادت کی دلیل کے طور پر جو ذکر کیا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے ضرر کے مالک ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو تمہارے نفع کا مالک ہو، جو تمہارے نقصان کا مالک ہو، حقیقتاً مستقلاً وہی لائق ہے عبادت. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات کو ذکر فرمایا، تو کمالات کو ذکر فرمانے سے ان لوگوں کا رد فرما دیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، کہ اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے ایک بار عقول اشرا کو بنا دیا، 10 عقول کو، اور پھر ان کے ذمے کر دیا اور خود معطل ہو گیا، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے عقول اشرا چلا لیے، فلاسفہ کا مذہب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفات کمال کو ذکر فرما کر ان منکرین صفات کا بھی رد فرمایا. چنانچہ فرمایا الحی القیوم. اور میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب بیان کیا تو اس میں آپ کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی کمالات 2 طرح کے ہیں. ایک صفات ذاتیہ کہلاتے ہیں اور ایک صفات فعلیہ کہلاتے ہیں. اس کی باقاعدہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت پیش کر دی تھی. اور الحی کا معنی بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ الحی کا مطلب ہماری زندگی کا تصور جدا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زندگی کا تصور جدا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم ہے اور وہ قادر ہے. تبھی تو اتنی بڑی کائنات بنا لی. تو اتنی بڑی کائنات بنانا بغیر علم کے اور بغیر قدرت کے ممکن نہیں ہے. تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ کسی عالم کا کام ہے، علم والے کا، کسی علیم کا کام ہے اور کسی قدرت والے کا کام ہے. اور عالم اور قادر ہو، اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا ہو، کیا مردہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. مردہ تو اتنی بڑی کائنات کو تخلیق دے کر اس کے نظام کو نہیں چلا سکتا. اس کا مطلب وہ زندہ ہے، حی ہے. اور حی کا مطلب ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ کسی چیز کے کمال کو کہتے ہیں حیات. جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حیات. جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ زمین کو زندہ کرنا اور زمین کو مردہ کرنا. کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل بنجر پڑی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سبزہ اگا دیا. اس کا مطلب یہ اس زمین کا کام یہ ہے کہ سبزہ اگائے تو اس کو اس کے کمال پر پہنچا دیا. لہذا کمال جو ہے وہ زندگی ہے. اسی طرح سے انسانی جسم کا کمال کیا ہے؟ زندگی اس کا کمال ہے کہ زندگی ہوگی تو اپنی تمام تر صفات سے فائدہ اٹھا سکے گا. زندہ ہوگا تو دیکھے گا بھی، سنے گا بھی، سوچے گا بھی، چل پھر بھی سکے گا، بول بھی سکے گا. لیکن اگر زندگی نکال لو تو پھر ساری صفات جتنی بھی اس کے کمالات ہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا؟ تو تمام کمالات سے فائدہ حاصل کرنا زندگی پر موقوف ہے. اس کا مطلب یہ انسانی کمال بھی کیا ہے کہ انسان کامل اس وقت ہوگا کہ جب اس میں زندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الحی کی صفت ذکر کر کے فرمایا کہ وہ کامل ہے. اس کی صفات ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں اور لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں. وہ اگر دیکھنا اس کی صفت ہے تو اس کا دیکھنا مستقل ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. اور لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح اس کا سننا، اس کی کوئی لمٹ اور کوئی حد مقرر نہیں ہے، لامحدود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہمیشہ سے کمال والا ہے اور اس کی صفات اس کی ذات پاک کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے. اگر ہم اس کی صفات کو اس کی ذات پاک کے ساتھ ہمیشہ سے نہ مانے کہ بھائی اس کا وجود تو تھا لیکن اس کے کمالات ہمیشہ سے نہیں ہیں، بعد میں اس کو ملے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 خرابیاں لازم آئیں گی. پہلی خرابی یہ لازم آئے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ عیب والا تھا، باکمال نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور کمالات ہمیشہ سے اس کے ساتھ نہ ہو
ان صفات کو بھی قدیم نہ مانا جائے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی ذات کی طرح، تو اس کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، وہ عیب سے پاک اور صاف ہے، لہذا عقل نے رہنمائی کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ عقیدہ 4 دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے، لیکن عقل رہنمائی کرتی ہے کہ اگر یہ مان لو کہ اللہ کی صفات پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ کو ملی ہیں، تو اس کا مطلب عقل کہتی ہے پہلے سے مانے یا بعد میں مانے۔ تو عقل کہتی ہے اگر بعد میں مانو گے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے اللہ عیب والا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، معاذ اللہ، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ متکلم نہیں تھا، وہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ تو علم نہیں مانو گے تو جہالت کی نسبت کرنا لازم آئے گا۔ تو اس کا مطلب عقل نے رہنمائی کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل سے بھی دلیل عقیدہ ثابت ہوتا ہے، عقل سلیم سے عقل نے رہنمائی کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے ویسے بھی اس کی تمام تر خوبیاں اور تمام تر کمالات اور صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ قدیم ہیں، ہمیشہ سے۔ ایک تو یہ کہ اگر قدیم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا لازم آئے گا کہ اللہ پہلے بے کمال تھا پھر با کمال ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر پہلے اس کے پاس یہ صفات اور کمالات نہیں تھے تو کہاں سے آئے، کس نے دیے؟ اس کا مطلب خدا تو پھر اس کو ہونا چاہیے جس نے اسے خوبیاں دی ہیں، تو ایک اور خدا کو ماننا لازم آئے گا۔ بلکہ سماعت اگر کسی نے دی ہو، بصارت اگر کسی اور نے دی ہو، بولنا کسی اور نے دیا ہو، تو یہ تو بہت سارے خدا ماننا لازم آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ عقل اس کی نفی کرتی ہے کہ ایک سے زائد خدا تو ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات اور کمالات کو اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے نہیں مانو گے تو 2 خرابیاں لازم آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا لازم آئے گا، اور دوسرا یہ کہ پھر بہت سارے خدا ماننا لازم آئے گا جس سے اللہ کو یہ خوبیاں اور کمالات ملے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو الحی کا لفظ اپنی صفت ذکر فرمائی، اس میں فرمایا وہ با کمال ہے، کیونکہ حیات کا مطلب کمال والا ہونا، اور وہ با کمال کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے، اور کب تک رہے گا؟ وہ ہمیشہ با کمال رہے گا، اس کی صفات پر کبھی بھی فنا واقع اور طاری نہیں ہوگی۔ ہمارے کمالات اللہ کے دیے ہوئے ہیں، لمیٹڈ ہیں، اور جب تک چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ باقی رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنا چاہے گا تو اسے ختم کر دے گا۔ تو ہماری خوبیوں میں اور کمالات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ الحی کا مطلب 2 اعتبارات سے سمجھ گئے کہ الحی اللہ کی صفت کا معنی کیا ہے؟ الحی کا معنی کہ وہ زندہ ہے، یعنی وہ قادر بھی ہے اور وہ عالم بھی ہے، اور دوسرا الحی کا معنی کمال والا۔ تو کمال کا مطلب کب؟ کہ ہمیشہ سے یہ صفات کمال اس کی ذات پاک کے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ یہ کمالات جس طرح سے اس کی ذات پاک ہمیشہ رہے گی ویسے ہی وہ ہمیشہ کمال والا رہے گا۔ آگے فرمایا القیوم۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والا، یعنی خود بھی خود بخود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ تو قائم رہنے کے اعتبار سے چیزوں کے 3 طرح کے وجود ہوتے ہیں۔ ایک کو عرض کہا جاتا ہے کہ وہ خود بخود قائم ہے، یعنی جیسے یہ محراب، یہ ممبر بنا ہوا ہے، یہ 100 سال تک رکھ چھوڑیں گے ایسے ہی خود بخود قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اس کو قائم بالذات کہتے ہیں کہ یہ آگے اپنی بقا کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا محتاج ہے، ویسے وہ باقی رہے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں جوہر۔ اور ایک قائم ہوتا ہے عرض، جس کو صفت کہتے ہیں کہ یہ جو ممبر ہے اس کی ذات کو کہا جائے گا جوہر، خود بخود قائم رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک خوبی ہے سفید ہونا۔ سفید ہونا جو ہے ذات کے ساتھ ہی پایا جائے گا، سفید ہونا آپ الگ کر کے مجھے نہیں دکھا سکتے، اس کا مضبوط ہونا اس ذات ہی کے ساتھ پایا جائے گا، آپ الگ کر کے نہیں دکھا سکتے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی یہ ممبر ہے اور اس کی مضبوطی ذرا الگ کر کے دکھاؤ، آپ کہو گے نہیں بھائی یہ خوبی ہے اور خوبی اس کے ساتھ ہی پائی جائے گی، تو اپنے وجود میں اس ممبر کی محتاج ہے۔ اسی طرح سے رنگت بھی اپنے وجود میں رنگ والے کی محتاج ہوتی ہے، تو اس کو عرض کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو قیوم فرمایا ہے،
اس قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے خود بخود قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اگر کسی چیز کا وجود قائم ہے تو اس کے قائم رکھنے سے وہ جب تک جسے چاہے قائم رکھے اور جب جسے چاہے فنا کر دے، ختم کر دے، یہ اس کی مرضی پر، اس کی مشیت پر اور اس کے ارادے پر موقوف ہے۔ چنانچہ فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قیوم ہے، یعنی خود بھی خود بخود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص، ہر ایک ذات، ہر ایک شے اپنے وجود میں، اپنے قیام میں اس ہی کی محتاج ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک نہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے اور نہ اپنے قائم رہنے میں اور باقی رہنے میں کسی کا محتاج ہے۔ آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہیں پکڑ سکتی ہے اسے اونگ اور نہ ہی نیند۔ یہ بھی عیب ہے، یہ ہماری خوبیاں، ہمارے اوصاف میں سے ہے کہ ہمیں نیند آتی ہے، ہم غافل ہوتے ہیں، اور نیند سے پہلے اونگ آتی ہے، تھوڑا تھوڑا غافل ہوتا ہے بندہ اور پھر پورا ہی غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر صفت علم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھنے والا کیسا ہے، جو خود بھی خود بخود قائم ہے اور ہر شے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو قائم رکھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ذرا بھی غافل ہوا تو غفلت جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے جو صفت ذکر فرما رہا ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، یعنی ادنا درجے میں بھی کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی کہ اس کو غافل کر دے کسی چیز سے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے، اس مخلوق کو انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا، یعنی جو جوہر ہے، پھر ہر جوہر کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بندہ نہیں گن سکتا، تو ان میں موجود کمالات کو کیسے گن سکے گا؟ اتنی وسیع کائنات ہے، سائنسدان، ایسٹروناٹس یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سیارے ایجاد کر کے آگے سیارے دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے ستارے، نئے نئے سیارے، اور یہ دنیا کا سرا ہی ان کو مل کے نہیں دے رہا ہے۔ تو کتنی کائنات اور کتنی گیلیکسیز اور کتنی وسعت ہے اس کائنات کی، ہر ذرے کا علم اسے ہے، ہر ذرے کی ہر وقت کی ضرورت اسے معلوم ہے، کس کو باقی رکھنا ہے، کس کو فنا پہ اتار دینا ہے، کس کو فنا کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ ایک ایک لمحے میں اربوں خربوں فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ ایک فیصلہ کریں گے، دو کریں گے، تین کریں گے، چار چیزوں کی طرف توجہ کر لیں گے۔ جو CSS کا امتحان پاس کیے ہوئے جو ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں بڑے افسران، خیر اب تو سارے نقل کر کے ہی پاس ہو رہے ہوتے ہیں، قرآنوں کی بات کر رہا ہوں، کہ چار چار بندوں کو ایک ساتھ ڈکٹیشن دے رہے، ایک دو لائن اس کو لکھوائی، الگ مضمون ہے، پھر اس کو لکھوا دی، ہاں کیا لکھا تم نے، اچھا آگے لکھوا دیں گے، آگے لکھوا دیں گے، چوتھے کو بھی لکھوا، پھر پہلے والے میں آ جائیں گے، اس کا مضمون الگ ہے، ہاں تم نے کیا لکھا آخری لائن، چلو لکھو اس کے آگے۔ اتنی صلاحیت، لیکن اگر 50 آدمی کھڑے رکھ دیں گے تو یہ بھی ہار بن جائے گا۔ لمیٹڈ ہے انسان کی اتھارٹی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذرہ اس نے بنایا، وہ کب بنایا، اس نے کتنا سفر کیا، کتنے موسم اس پہ گزرے، کتنے ہوا کے جھونکے اس پہ گزرے، کتنے بارش کے قطرے اس پہ گزرے، کتنی چھاؤں اس نے دیکھی، کتنی دھوپ اس نے دیکھی، کہاں کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، آج کس درجے میں ہے، اگلے لمحے کس درجے میں ہوگا، اور کہاں تک جائے گا، اور کب فنا کے گھاٹ اترے گا۔ ایک ذرے میں علم کی کروڑوں جہتیں ہیں، کوئی اس کے علم کی انتہا ہے، کوئی حد ہے اس کے علم کی۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، تو پھر تبھی تو کہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا واقعتاً کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ ہی نیند پکڑ سکتی ہے، وہ ہمہ وقت ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اعمال سے غافل، ہمارے اعمال، ہم مخلوق لمیٹڈ ہیں، انسان لمیٹڈ ہے پوری کائنات کے مقابلے میں، کتنے ذرات بنائے، کتنے پرندے بنائے، کتنے سمندری مخلوق بنا دی، کتنے جمادات، پہاڑ، دریا،
اور کتنے نباتات، کتنے پودے، پتے، پھل، پھول، درخت، کس قدر چیزیں بنائی ہیں. ہم عمل کرنے والے ہیں اپنے قدرت اور اختیار سے. تو ان اتنی زبردست مخلوقات اور اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں انسان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر ذرے کا علم رکھنے والا ہے ہر وقت. تو انسانوں کے علم کی خبر رکھنے میں اسے کیا دشواری ہوگی؟ اور کمال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ انسان کے ہر لمحے کو اس نے آزمائش بنایا ہے. ہر لمحے انسان پاس بھی ہوتا ہے اور فیل بھی ہو جاتا ہے. لمحے لمحے میں کہ ذرا سا خیال کوئی دل میں برا آیا، اس لمحے وہ خیال دل میں تو آیا. خیال تو دل میں آ سکتا ہے کہ اس پر انسان کا بس نہیں چلتا، خاطر اس کو کہتے ہیں، پھر حاجز ہے، پھر حدیث نفس ہے، پھر ہم ہے، پھر عزم کا درجہ ہے. تو بعض خیالات آتے، ایک بار آیا چلا گیا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا. تو ہم کسی وسوسے کو آنے سے روک ہی نہیں سکتے ہیں. تو جب قوت نہیں ہے تو پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ دل میں وسوسہ بھی کیوں آیا. نہیں، وہ شیطان ڈالے گا. حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان من الانسان یجری مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوگا. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اس کو قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو وسوسہ تو آئے گا، آیا چلا گیا، کوئی گرفت نہیں ہے، خاطر ہے. پھر حاجز ہے، بار بار آ رہا ہے. ایک بار آیا چلا گیا، پھر نہیں آیا. ایک وسوسہ بار بار گناہ کا آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، حاجز کہتے ہیں. اس پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے، جھٹکتا رہے جھٹکتا رہے. تیسرا درجہ آتا ہے حدیث نفس، کہ اب خود بھی شامل ہونے لگ گیا، ذرا مزے لے رہا ہے کہ یار کر لوں تو مزہ بہت آئے گا. لیکن دو جانبیں ہوتی ہیں. جانب مخالف 90% کہہ رہا ہے نہیں نہیں بھائی گناہ کا کام ہے، اچھا نہیں ہے، چھوڑو چھوڑو. 10% کہہ رہا ہے یار کون دیکھ رہا ہے، مزہ آئے گا. تو وہ حدیث نفس اس میں تھوڑا تھوڑا شامل ہونے لگ گیا. ابھی بھی خیریت ہے، کیونکہ ابھی جانب مخالف جو ہے وہ 90% ہے. پھر ہم اور عزم کا درجہ آ جاتا ہے کہ جانب مخالف بالکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ عزم کر لیتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. تو جب جانب مخالف بالکل صفر ہو گئی تو پھر اس پہ گرفت. تو اب کون سے درجے میں اس کے خیالات گزر رہے ہیں، ایک ایک لمحے میں ہر فرد پر کتنے خیالات گزرتے ہیں، اللہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے کہ کون سا خیال کس درجے میں ہے. جب معلوم ہوگا تبھی تو جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا، کہ ہر لمحے کی کیفیت اسے معلوم ہے، تبھی تو وہ ثواب، اور اگر اچھا ارادہ ہوگا تو جزا مرتب ہوگی. اور اچھے ارادے پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایت ایسی ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل سے بہتر اس لیے ہے کہ نیت میں اخلاص ہے. عمل میں ہو سکتا ہے کہ بگاڑ بھی پیدا ہو جائے، دکھانے کے لیے بھی ہو جائے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس اعتبار سے اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو مومن کی نیت جب خالص ہوتی ہے تو اس کے عمل سے بظاہر بہتر معلوم ہوتی ہے. تو نیت المؤمن خیر من عملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے. اور جب بندہ کسی عمل کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نے نیت کی وجہ سے اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے. پھر اگر اس کو کر گزرے تو دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے، کبھی 1 کا 10، کبھی 1 کا 700، کبھی 1 کا بے حساب عطا فرما دیتا ہے. لیکن گناہ کا جب عزم کرے گا اور اس کو کر گزرے گا تو کر گزرنے کے بعد گناہ لکھا جائے گا. اور نیکی کی نیت کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال، فضل اور اس کی عنایت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی وہ غافل نہیں ہوتا. تو غافل نہ ہونا اس کا کمال ہے، اور غافل ہوگا تو ہمارے اعمال کا حساب کیسے ہوگا. ہر لمحے کا علم اس کے پاس ہے، اور وہ اپنی مخلوق سے ذرہ برابر بھی ادنا درجے میں یعنی اونگ کے درجے میں بھی غافل نہیں ہوتا، اور کمال طور پر یعنی نیند بھی اس پر غالب نہیں آتی اور اس کو غافل نہیں کرتی. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ خودہ سنۃ ولا نوم. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت کا صرف بندہ اندازہ لگا سکتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے مدارج کیا ہے. تو چند اعتبارات سے آپ کو بتا دیا نا. ایک ذرے کے اندر کثیر جہتوں سے کروڑوں علم موجود ہیں.
تو دیگر مخلوقات کے اعتبار سے کتنے علوم پوشیدہ ہوں گے. یہ انسان سمجھنے سمجھانے کے لیے اور اپنی کم مائیگی کا احساس کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت زبردست ہے اور بندہ اس کے سامنے عاجز ہے، اس کی صفات کا کما حق ہو کبھی بھی احاطہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان لمیٹڈ کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے. اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو تمام کا مطلب یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام کا مطلب لمیٹڈ، کل، ساری. تو ساری کا مطلب لمیٹڈ، لیکن اس کا مطلب لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. تمام کی تمام تعریفیں الحمدللہ، اس میں الف لام استغراق کے لیے، یعنی کل کی کل اور تمام کی تمام تعریف ہے. تو اس سے یہ ذہن میں شائبہ پیدا نہ ہو کہ اس کی کوئی نہ کوئی حمد ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوگی، 1 کروڑ خوبیاں ہوں گی، 10 کروڑ ہوں گی، 100 ارب ہوں گی. یہ خیال پیدا نہ ہو اس کل اور تمام کے لفظ سے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ہمیں کیسے سمجھایا جائے، ہمیں کس طرح سمجھایا جائے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو ہر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے کے بعد ایک درجہ اوپر پہنچ گیا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر گزری ہوئی گھڑی سے ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے. تو وہ بہتر کس اعتبار سے؟ اللہ کی پہچان اور معرفت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی عظمت اور اس کی معرفت کے درجے ان لمیٹڈ ہیں، لامتناہی ہیں. جب ترقی ہوتی ہے تو حضور نچلے والے درجے کو دیکھ کر استغفار کرتے ہیں، اب اوپر درجے پہ آ گئے، لیکن اس کے بعد ایک اور درجہ، اس کے بعد ایک اور درجہ، اس کے بعد ایک اور درجہ ہے. تو بس یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ ساری کی ساری اور کل کی کل اور تمام کی تمام خوبیاں اور تعریفیں اس کے لیے ہیں. اس کل، تمام اور ساری کی ساری کا جو لفظ ہے، اس سے یہ معنی مراد نہ لیا جائے کہ کہیں جا کر اس کی کوئی لمٹ اور کوئی حد ہے، بلکہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو تم نے تصور کر لیا اس کے بعد جو آئے گا، 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 حتیٰ کہ اس کی صفات اور اس کی کمالات کی کوئی حد اور کوئی لمٹ نہیں ہے. چنانچہ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، یعنی وہ غافل نہیں ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم پر دلیل ہے. اب یہاں پر ایک اور بات محل نظر ہے کہ بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پر بھی کل کا لفظ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا سب کچھ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر، کل شے قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی کل کے تحت داخل ہے نا، تو اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یار ایسا کون ہوگا، لیکن میں آپ کو فتوے دکھا سکتا ہوں. اور آج کے دور کے بھی فتوے کے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو بھائی پھر جھوٹ پہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ پھر تو ظلم بھی آ جائے گا، کیونکہ وہ بھی کل شے کے تحت داخل ہے. وہ بہت سارے عیوب آ جائیں گے. لیکن یہاں پر آپ یہ بتائیے، خود فیصلہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا یا سارے عیب اس کی طرف منسوب کرنے کے لیے بیان کیا کہ میری عظمت یہ ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ ہم اور آپ ایک دوسرے سے آل راؤنڈر ہوں میں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کمالات کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، یا کمالات کے ساتھ ساتھ ساری خراب صفات بھی اپنے لیے ثابت کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر جو فرمایا اپنی عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا، اور بہت ساری چیزوں کا تو خود اس نے منع کر دیا. جیسے یہ آیت پاک اس میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو اب اگر کوئی کہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ سو بھی سکتا ہے اور اونگ بھی آتی ہے اسے، لیکن وہ خود انکار فرما رہا. تو کل شے سے ان عیوب کو نکالا یا نہیں نکالا؟ تو بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خود نکال دیا، لیکن عقل کے اندھوں کو کہاں یہ معلوم ہو کہ کس چیز کو شامل رکھا ہے اور کس چیز کو شامل نہیں رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہوگا کہ یہ صفت ہے کیا. اور ہم نے اپنے ہر 15 دن میں جو ہمارا درس ہوتا تھا، ابھی موقوف ہے کچھ عرصے کے لیے، تو اس میں صفت قدرت کو واضح طور پر بیان کر کے ان اللہ علی کل شیء قدیر پر 2 درس کیے تھے 40 منٹ کے.
تو اس میں واضح طور پر اگر آپ چاہیں تو اس کو فیض نثاریہ چینل پر جا کر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق جو ہے یہ بیان آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے اور پھر اس کی طرف عیوب کی نسبت بھی کی جائے تو یہ عقل سے ہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور خود اس نے قرآن عظیم میں بعض چیزوں کو فرمایا کہ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا. اب بندہ کہے کہ میں تو غافل ہوتا ہوں، اللہ نہیں ہوتا، تو اللہ میں کمال نہیں ہے. کوئی کمال ہے یہ تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحان ہے. تو اللہ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر اپنی عظمت کے بیان میں فرمایا ہے، نہ یہ کہ ہر عیب کی نسبت اس کی طرف کی جائے. اور یہاں فرما رہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو کل شے میں تو اونگ بھی آتی ہے اور نیند بھی آتی ہے، اور اونگ اور نیند کا خود انکار فرما رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں محالات داخل نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، وہ ہر ممکن پر قادر ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں اونگ اور نیند سے اپنی ذات کی نفی فرما رہا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر سے ساری چیزیں اس کی طرف منسوب نہیں ہوں گی کہ معاذ اللہ عیوب کی نسبت بھی خدا نخواستہ اس کی طرف کر دی جائے یا اپنے لیے تباہی کا راستہ نکالنا ہے. آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اس ہی کی ملکیت ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک تو ہم بھی بہت ساری چیزوں کے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا مال ہے، ایسا ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا لہو اس ہی کے لیے ہے. جار مجرور کو مقدم ذکر کیا، لہو کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن جب بعد میں آنے والی چیز کو پہلے ذکر کیا جائے تو اس سے معنی حصر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہی والا ترجمہ اس ہی کے لیے ہے. تو اس ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو زمین میں تو بہت ساری چیزیں آپ کی بھی ملکیت ہیں، میری بھی ملکیت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ملکیت دو طرح کی ہوگی. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور ہماری طرف جو ملکیت کی نسبت کی جاتی ہے وہ مجازن کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا مالک بنایا، ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے بنایا ہے، پھر ہم جب مر جائیں گے تو یہ کسی اور کوئی اور اس کا مالک ہو جائے گا، ہم اسے سیل آؤٹ کر دیں گے تو دوسرا مالک بن جائے گا. تو ایک نسبت حقیقی ہوتی ہے اور ایک نسبت مجازی ہوتی ہے. یہاں پر نسبت حقیقی کا بیان ہے تو اس سے یہ نہیں مراد لیا جا سکتا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف چیزوں کی نسبت کرنا ہی ناجائز ہو، بلکہ عقیدہ اور اعتقاد اور سوچ اور فکر اور نظریہ یہ ہو کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے، سب کچھ اسی کی ملک ہے، اور ہم جو اپنی طرف بہت ساری چیزوں کی ملکیت کی نسبت کرتے ہیں، میرا مال، میرا گھر، میری دکان، میرا کاروبار، یہ نسبت مجازی ہوتی ہے. لہذا یہ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہاں پر ایک فرقے کا بھی رد کیا گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ خیر کا خالق اللہ ہے، یعنی وہ دو خدا مانتے ہیں، خیر کا خالق الگ مانتے ہیں اور شر کا خالق الگ مانتے ہیں. تو وہ بھی اسی دنیا میں ہے یا نہیں ہے جو مان رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کو بھی تم اس دنیا میں مانتے ہو اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے. یعنی اگر خیر کے وجود کو مانتے ہو اور شر کے وجود کو مانتے ہو تو ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ. کسی چیز کا پیدا کر دینا برا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے خیر بھی پیدا کر دیا اور شر بھی پیدا کر دیا. سچ اور جھوٹ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر زید یہاں بیٹھا ہوا ہے تو سچ کیا ہے؟ میں کہوں زید یہاں ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا اور میں کہوں زید یہاں نہیں ہے تو یہ جھوٹ بن جائے گا. تو ہے اور نہیں ہے کا فرق ہے. تو یہ جملوں کا ہیر پھیر ہے کہ ایک چیز واقعے کے مطابق آپ نے بیان کی تو اس کو سچ کہیں گے، اور خلاف واقعہ بیان کی تو اس کو جھوٹ کہا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کا خالق ہے، اور اس نے خیر اور شر کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ خیر اور شر کو پیدا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا اور ہمیں بتا دیا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. اگر خیر کو اختیار کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور شر کو اختیار کرو گے تو تباہی اور بربادی کا سامنا کرو گے. تو ہماری آزمائش کے لیے اس نے پیدا کیا. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس اعتقاد کا بھی رد کر دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خیر کا خالق الگ ہے
اور شر کا خالق الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک شے کا خالق بھی وہی ہے اور ہر ایک شے کا مالک بھی وہی ہے۔ انشاءاللہ آگے شفاعت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں شفاعت، اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے جو کفار جو ہے جو بت کو اپنا سفارشی مانتے تھے اس کا رد ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبان بارگاہ کے لیے شفاعت کا بیان بھی فرمایا، اور کفار کے لیے کہ کون ہے، کس کی مجال ہے جو اس کی بارگاہ میں دم مار سکے، الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ لہذا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ہم اس آیت مقدسہ پر اس کے ضمن میں شفاعت سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ذکر کیا اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔